अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे और इन्जॉय किया होगा आपने अपने ईद के दिनों को। तो जनाब, हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए, एपिसोड 57, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं SG। तो देर नहीं करते, चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 57 की तरफ। एहतशाम ड्रेसिंग रूम से चेंज करके लौटा तो उसे यूं ही गहरी नींद में सोते हुए पाकर वो वहाँ नहीं रुका था, क्योंकि उसे खदशा था कि यहाँ रुकता तो यकीनन सारा की नींद में मुखल हो जाता। वो धीरे से दरवाज़ा बंद किए लाइब्रेरी में ही आ गया। उसे कुछ काम भी करना था, कुछ फाइल सीखनी थी, क्योंकि आने वाले दिनों में सिमी भी शादी की छुट्टियों पर था और ख़ुद एहतशाम भी तो मसरूफ़ था इन हंगामों में। तो उसे इस काम को साथ साथ ही निपटाना था। काम करते करते वो थक भी गया था और वैसे भी आज वो अंदर से बहुत पुरसुकून था। जब ही फाइल्स को मेज़ पर रखते ही जैसे ही वो लेटा, कब गहरी नींद की आगोश में चला गया, उसे खुद भी खबर नहीं हुई। वो तो आज ऐसे बेफिक्र गहरी नींद सोए थे कि सुबह बहुत देर तक आँख ही ना खुली और वो सोते रहते। लेकिन ज़ेबा उन दोनों को बुलाने आई थी। उसने दस्तक दी, आ जाएं। सारा आँखें मलते नींद से बेदार हुई। सारा बीबी, बीजान आपको नीचे नाश्ते पर बुला रही हैं। ज़ेबा ने अंदर दाखिल होते ही पैगाम रसानी की। सारा ने उठकर बैठते ही अंगड़ाई लेते हुए कमरे का जायज़ा लिया और सवाल किया, आप चलें, मैं आती हूँ। एहतशाम क्या नीचे डाइनिंग पे मौजूद हैं? उसे हैरत हुई थी, क्योंकि सोफ़ा भी खाली था। उसे लगा कि आज एहतशाम उसे साथ लेकर नहीं गए। फिर जब उसने ख़ुद को उसी साड़ी के साथ सोते पाया तो जहन पर जोर डाले कल रात के बारे में सोच रही थी कि उसने चेंज क्यों नहीं किया था। नहीं सारा बीबी, वो तो अभी तक नीचे आए ही नहीं है। उनकी गाड़ी भी पोर्च में खड़ी है। अच्छा, वॉशरूम में होंगे, मैं देख लेती हूँ, तुम जाओ। सारा की सोचों की डोर टूटी तो ज़ेबा से कहते हुए वो वॉशरूम की सिमत कदम बढ़ा गई। दस्तक देने पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने डोर नॉब पर हाथ रखे जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पता चला कि वॉशरूम खाली था। उसे नहीं पता था कि ज़ेबा भी दरवाजे में खड़ी ये सब मंजर देख रही है। सारा समझ गई थी कि एहतशाम लाइब्रेरी में ही होंगे, लेकिन उसने सोचा कि पहले खुद फ्रेश हो ले, फिर उन्हें उठाने जाएगी। लेकिन ज़ेबा ठटक गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। सारा के वॉशरूम में जाते ही ज़ेबा ने दरवाजे के बाहर कदम रख दिए और किसी सोच के ज़ेर असर ऊपर के सभी कमरों में ताका झाकी करते हुए जैसे ही लाइब्रेरी के बाहर पहुंची तो उसे शीशे के दरवाजे से सामने सोफे पर नींद में मदहोश कोई वजूद नज़र आया। तो वो समझ गई कि वो एहतशाम ही होगा। जब ही वो वापस नीचे की तरफ आ गई थी, सारा फ्रेश होकर चेंज किए लाइब्रेरी की तरफ ही आ गई थी। एहतशाम, सारा ने उसके कान के करीब होते सरगोशी की तो एक खूबसूरत एहसास के साथ एक हसीन सुबह का आगाज़ हुआ था। नींद और मोहब्बत में डूबी मखमूर आँखों को बमुश्किल खोलते हुए उसने सबसे पहले उस शख्स की दीद की थी जिसकी दीद की तालिब अब ये आँखें हर वक्त रहती थीं। एहतशाम, उठे ना, सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। सारा उसकी आवाज़ पर सीधी खड़ी होती बुलंद आवाज़ में मुखातिब हुई थी। सुबह बखैर बाबा, आप लोग नीचे नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रात फंक्शन से लेट लौटे थे। अभी नींद की वजह से ख़ास तलब नहीं हो रही नाश्ते की, तो बाद में करेंगे। एहतशाम ने नींद में डूबी आवाज़ में नीचे ना आने का उज़र तराशा। ठीक है बेटा। दूसरी तरफ से मुख्तसर जवाब के साथ कॉल मुनक़ता कर दी गई थी। उनके इंतज़ार की तो फ़िक्र खाई जा रही है आपको, लेकिन हमारा क्या? उन्हें इंतज़ार करने दें और आप मेरे बारे में सोचें। मुझे ये बताएं कि मेरा इंतज़ार कब ख़त्म कर रही हैं फिर? एहतशाम ने मेज़ से मोबाइल उठाए, सरवर साहब को कॉल की और कॉल बंद होते ही मोबाइल वापस रखते उसने सारा को बाजू से खींचते अपने पहलू में बिठाते हुए शौक अंदाज में पूछा था, ये क्या किया है आपने? सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और बीजान को भी बुरा लगेगा कि हमने सबके साथ मिलकर नाश्ता क्यों नहीं किया। सारा सुबह सुबह ही उसकी बेबाकियों और शौक होने पर सिमट कर रह गई थी। जब ही बात बदल गई, वो ही जो मुझे करना चाहिए था। मैंने तो आपकी बात का जवाब दे दिया है।
اب آپ کی طرف سے منتظر ہوں کہ آپ بھی مجھے میری بات کا جواب دیں۔ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ الجھتی لڑکی کو تھوڑی سی پکڑے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑے۔ وہ جواب نہ ملنے پر پھر سے سوال کرنا تھا۔ مطلب اس خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھوں؟ کیونکہ عام طور پر خاموشی کو رضامندی سے ہی مربوط کیا جاتا ہے، لیکن پھر ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کی خاموشی کی وجہ نارضامندی ہی نہ ہو۔ احتشام نے اسے خاموش پا کر لفظوں میں امید کے موتی پروئے اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اپنا ڈر بھی اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب کبھی بھی آپ کو میری خاموشیوں اور ان آنکھوں میں نارضامندی نہیں ملے گی۔ سارا نے بمشکل جملہ ادا کرتے ہوئے پھر سے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ جھکی جو نگاہیں تو میرا دل ہی لے گئیں۔ تحسین وہ لڑکی ہمیں بھائی اور بارہا بھائی۔ اب یہاں کیوں سوئے تھے رات کو؟ ابھی زیبا بلانے آئی تھی ناشتے کے لیے، تو آپ کو کمرے میں نہ پا کر عجیب سے تاثرات دے رہی تھی۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو؟ سارا نے گو کی بات بدلنا چاہا تھا، لیکن اس کی ہر بات سے احتشام کوئی نہ کوئی ایسا عنصر نکالنے والا تھا کہ شرم سے پلکوں کی جھالر ہر بار اٹھانے کی کوشش میں پھر سے گرا دیتی۔ اگر میں کمرے میں سوتا تو پھر آپ نہیں سو پاتی نا، بس اسی لیے۔ آپ تو گاڑی میں ہی سو گئی تھیں، میں آپ کو اٹھا کر اوپر کمرے تک لایا، بس پھر کیا تھا؟ آپ کی معصوم سی صورت ہر بار کی طرح آپ کے اور میرے درمیان آڑے آ گئی۔ زیبا تو عجیب تاثرات دے رہی تھی مجھے کمرے میں نہ پا کر، لیکن آپ کا کیا تاثر تھا مجھے کمرے میں نہ پا کر؟ میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے، اس لیے میں اس کا جواب جاننا چاہوں گا۔ باتوں کے دوران احتشام کے لبوں پر تبسم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر وہ خفت زدہ سی نگاہیں نہیں اٹھا پائی، اور پہلی بار اسے خود اپنا سوال کچھ احمقانہ سا لگا تھا۔ میرا کیا تاثر ہونا تھا؟ ویسے بھی آپ کون سا پہلے اپنے روم میں سوتے ہیں؟ یہ بات تو زیبا کے لیے نہیں تھی، میرے لیے نہیں۔ سارا نے خود کو نارمل ایکسپوز کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ اسے پہلی بار دیکھتے ہوئے اعتماد سے جواب دیا۔ اچھا، لیکن پہلے اور اب میں کچھ تو فرق ہے، جب ہی پوچھ رہا ہوں۔ بیتے کل کی نسبت آج اس نئے ابھرتے سورج نے سب کچھ ہی تو بدل کے رکھ دیا ہے۔ احتشام بھی اتنی جلدی کہاں جان چھوڑنے والا تھا۔ اچھا بس بہت ہو گئیں باتیں، چلو اٹھیں، جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ سارا اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مسز احتشام؟ پہلے آپ تھوڑا ہی تڑپا چکی ہیں جو پھر سے فرار ہونے کو پرتول رہی ہیں۔ احتشام نے اسے بازو سے کھینچے پھر سے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور خود بھی اٹھ کر اس کے قریب ہوا۔ اور اس غربت کے سفر میں آج پہلی بار اسے کسی مزاحمت کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا۔ البتہ مقابل اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب ہی احتشام کی اس جسارت پر بے ساختہ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بہت دیر کے بعد وہ اس کی پیشانی پہ پیشانی ٹکا گیا تھا۔ فائنلی مسز احتشام، آپ نے اس رشتے کو دل سے قبول کر ہی لیا۔ بے قرار دھڑکنوں کو قرار بخشنے کے بعد وہ سارا سہم کلام تھا۔ آپ کہتے ہیں تو نہیں کرتی؟ مقابل نے بھی غربت کے اس لمحے میں دھڑکنوں کے شور پر قابو پاتے ہوئے محبت بھرے شریر انداز میں پوچھا تھا۔ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کو کہہ رہی ہیں مجھے؟ جس پل کی تمنا میں نے شدت سے کی تھی، اب کیسے اس سے دستبردار یا منکر ہو جاؤں؟ میں تو کب سے منتظر تھا آپ کے رخساروں پر اپنی چاہت کے رنگ کھلتے دیکھوں۔ احتشام کے لہجے میں تمام تر محبتیں دہرائی تھیں۔ شام 30، آپ پھر سے مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ سارا نے اس کی پیشانی سے سر ہٹائے رخ دوسری جانب کرتے ہوئے اس سے اپنے یہ رنگ چھپانے چاہے، اور یہ بات احتشام کو بالکل بھی نہیں بھائی تھی۔ پتہ نہیں تم کب شرماؤ گی اور دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے وہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ احتشام نے جان بوجھ کر ایسی بات کی تھی کہ وہ اپنا رخ اس کی طرف ضرور کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری لڑکیوں کی طرح؟ جائیں پھر دوسری لڑکیوں کے چہرے پر ہی دیکھ لینا وہ گلو۔ سارا کے دل پر احتشام کے لبوں سے دوسری لڑکیوں کا نام سن کر بجلیاں گری تھیں۔ جب ہی وہ منہ بسورے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچ لیں، برداشت کر لیں گی پھر؟ احتشام آقا بھی سرعت سے وہاں سے اٹھا اور اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ شاید آپ برداشت کر بھی لیں گی،
لیکن اس دل کو کیسے آمادہ کر پاؤں گا کسی اور کے لیے جسے آپ کے سوا کوئی بھاتا ہی نہیں ہے اب؟ احتشام نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا۔ اتنا چاہتے ہیں مجھے؟ فی الوقت لڑکیوں کے ذکر کو پس پش ڈالتی سارا نے اس کے اظہار پر پھر سے سوال اٹھایا۔ ہاں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تھینک گاڈ آپ کو میری فیلنگ سمجھ آنے لگی ہیں۔ احتشام اس کے لہجے کی اپنائیت اور نرمی کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ جب تک میں یہاں ہوں میرے سامنے رہیں۔ سارا جو کہ احتشام کی گزشتہ بات پر شرماتے ہوئے پھر سے باہر جانے کو تھی، احتشام نے اسے کلائی سے تھامے پھر سے روک لیا تھا۔ کھلی آنکھوں سے بھی خواب دیکھنے لگے ہیں، ہٹیے سامنے سے۔ سارا اسے کلائی چھڑواتی اپنے کمرے کی سمت بھاگی تھی۔ جنگلی بلی! اس کی کلائی چھڑوانے پر احتشام مصنوعی خفگی سے بلند آواز میں پکارا۔ سلیپر پہنے احتشام بھی اس کے پیچھے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ جنگلی بلی! احتشام نے جان بوجھ کر پھر سے کمرے میں داخل ہوتے ڈریسنگ کے پاس بیٹھی بالوں میں برش کرتی سارا کو چڑھانے کے لیے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ جائیں، میں آپ سے نہیں بولتی۔ سارا نے آئینے سے احتشام پر نگاہیں ٹکاتے ہوئے مصنوعی خفگی کو طول دیتے ہوئے کہا۔ بلوانے کے 101 طریقے ہیں احتشام آقا کے پاس، یہ تو آپ جانتی ہیں نا؟ احتشام سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سارا سے بات کے دوران موبائل پر بھی مصروف تھا۔ لیکن اس بار آپ کے 101 طریقے کام نہیں آنے والے۔ سارا نے پھر سے آئینے سے نظر آتے احتشام کو دیکھ کر کہا۔ سو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس بار کوئی اور ٹرک آزماؤں؟ تو کیا کہتی ہیں پھر مسز احتشام آقا؟ مان جائیں گی یا منانے کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے گا؟ زمائنے انداز میں کیے گئے سوال پر سارا بوکھلا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ وہیں سکون سے بیٹھیں۔ سارا نے اس کی آنکھوں کی شرارت اور اس کے ارادے بھاپتے ہوئے کہا۔ اتنی دوریاں حمائل رکھو گی تو کیسے رہوں گا سکون سے؟ احتشام نے ابرو چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ جائیں اور جا کر فریش ہو جائیں۔ سارا برش سامنے ڈریسنگ پر رکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبھی اسے فریش ہونے کا بول رہی تھی تاکہ پھر وہ اس کے ساتھ نیچے چل سکے۔ جو میں نے سوچ رکھا ہے اس سے تو کہیں کم ہے۔ احتشام بھی اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف چلایا تھا۔ احتشام پلیز، وہ پھر سے احتشام کے ارادے بھاپتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھنے پر پابندی لگاتی ہو، پاس آنے پر بھی کچھ نہیں، کم از کم یہ ہاتھ تو تھام سکتا ہوں نا؟ احتشام کہاں رکنے والا تھا، آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے محبت بھرے انداز سے بولا۔ میں تو آپ کو مسٹر خڑوس سمجھتی تھی، لیکن آپ تو… سارا ادھورا جملہ ادا کرتے ہوئے کچھ سوچتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ لیکن میں تو کیا؟ کھل کے کہو نا۔ احتشام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جہاں اس وقت شرارت ناش رہی تھی۔ 1 نمبر کے ٹھرکے نکلے۔ بات کے اختتام پر سارا کی بے ساختہ ہنسی کی گونج کمرے میں سنائی دی تھی۔ شرم کرو پاگل لڑکی، مجازی خدا ہوں تمہارا۔ احتشام نے بھویں سکیڑے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ تھینک گاڈ آپ نے یاد کروا دیا، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ سارا نے اسی شریر انداز میں کہا اور اس کے پہلو سے نکلتی صوفے کی طرف آ گئی۔ یہ نہیں سدھر سکتی، نہ ہی میرے غصے سے، نہ ہی میرے پیار سے، مانو بلی۔ احتشام کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا، لیکن فی الوقت اپنے ارادوں پر بند باندھے بڑبڑاتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر لوٹا تو سارا اس کی منتظر تھی۔ وہ اس کے بازو میں بازو ڈالے شان اور محبت سے اس کے ساتھ نیچے کی طرف آ رہا تھا، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ نیچے پہنچ کر ایک اور دھماکہ ہونے والا ہے۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اور ہاں، آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا دھماکہ ہونے والا ہے احتشام اور سارا کی زندگی میں۔ تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔